بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سوتی کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر رزق اور روزی میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کیا کرو۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا ہمیشہ بھوک رکھ کر اور تھوڑا کھاؤ، اسے معدہ کبھی نہیں تھکے گا۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ابال کر پی لیں، یہ فوری توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کچی گاجر چبانے سے خون صاف ہوتا ہے اور چہرے کی رنگت میں قدرتی نکھار آتا ہے۔ پالک کھانے کے فوراً بعد سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے ہاضمے کا نظام سست پڑ جاتا ہے۔ ہلدی کا روزانہ استعمال بڑھتی عمر کے اثرات کو روکتا ہے اور دل کو ہموار رکھتا ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ تنہائی میں روتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط دل کے مالک ہوتے ہیں۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے گال گلابی اور جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا استعمال سنت نبوی بھی ہے، اس میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا چھپی ہے۔ صبح کی سستی اور بیزاری ختم کرنے کے لیے نہارمو لیمو پانی کا استعمال بہت مفید ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ کسی نئے انسان سے ملتے ہیں تو پہلے 7 سیکنڈ میں ہی آپ کے بارے میں وہ رائے قائم کر لیتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد کی نعمت نہ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ پرندوں اور جانوروں کی خدمت کو اپنا معمول بنائیں۔ سونف والا دودھ پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے اور یادداشت میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے نہ صرف پرسکون نیند آتی ہے بلکہ برے خوابوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ علم کی زبان سچائی ہے اور جاہل کی زبان صرف دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ گھر کے صحن میں لیموں یا پودینے کا پودا لگانے سے فضا خوشگوار رہتی ہے اور حشرات دور بھاگتے ہیں۔ نیم کے پتے ابال کر اس پانی سے نہانے سے جلد بیماریاں خارج جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ مردانہ طاقت کی حفاظت کے لیے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا اور سادہ غذا کا استعمال بہت ضروری ہے۔ کشمیری چائے میں موجود الائچی اور بادام دل کو طاقت دیتے ہیں اور نظام ہاضمہ بہتر کرتے ہیں۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے ہونٹ پھٹنے سے محفوظ رہتے ہیں اور نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ سفید مرغ گھر میں ہونا نہ صرف خوبصورتی ہے بلکہ رزق میں برکت کا ایک قدیم روحانی ٹوٹکا بھی ہے۔ گندم کی چھوٹی روٹی میں وہ غذائیت ہے جو آپ کو مہنگی ادویات سے بچا سکتی ہے، اسے خوب چبا کر کھائیں۔ آنکھوں میں خالص سرما لگانا بینائی کو بڑھاپے تک محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ میک اپ کا بے جا استعمال جلد کی قدرتی چمک ختم کر دیتا ہے، اس لیے دیسی ٹوٹکوں پر بھروسہ کریں۔ دودھ میں گڑ ڈال کر پینا ہڈیوں کے درد اور جوڑوں کی سوزش کے لیے نہایت مفید ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں وہ ذہنی طور پر پرسکون رہتے ہیں۔ رات کو سرسوں کے تیل سے پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے تھکن فوراً اتر جاتی ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے رات کا کھانا جلدی کھائیں اور سونے سے پہلے تھوڑی چہل قدمی ضرور کریں۔ چنے کی دال اور ادرک کا استعمال وزن کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام چرند پرند کی دعوت کرنا چاہی تو ایک مچھلی نے سر نکال کر کہا کہ میرا ایک وقت کا کھانا ہی اتنا ہے کہ آپ کا سارا ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم کسی کو چھوٹا سمجھ رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم اسے یا تو دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رزق میں برکت کا نسخہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہا کرو، تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اللہ پاک اس کی عمر اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی سخاوت کا چرچا سن کر وقت کے بادشاہ نے ان کا امتحان لینا چاہا تو حاتم نے اپنے مہمان کی خاطر اپنی قیمتی گھوڑا بھی ذبح کر دیا تھا۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو دنیا کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا، میں نے جان لیا کہ میرا رازق کوئی اور نہیں کھا سکتا، اس لیے میرا دل مطمئن ہے۔ نفسیات اور اسلام دونوں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ غصے کے وقت خاموشی اختیار کرنا 100 فتنوں کا علاج ہے۔ راستے سے تکلیف دہ پتھر ہٹانا بھی ایک عظیم نیکی ہے جو انسان کو بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد بستی ہے وہاں پریشانی اور ڈپریشن قدم نہیں جما سکتے۔ دعا مانگتے وقت یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ سب سن رہا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے
تو ٹھنڈا پانی پینا اپنی جگہ بدل لینا بہترین علاج ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے خوش ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں خوشیاں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بات کرتے وقت لہجے کی نرمی آپ کی شخصیت کا وہ جادو ہے جو پتھر دل کو بھی موم کر دیتا ہے۔ وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا جو مشورہ کر کے قدم اٹھاتا ہے اور اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے۔ نفسیات کا ماننا ہے صبح کی پہلی کرنوں کو دیکھنا اور کھلی ہوا میں سانس لینا دماغی خلیوں کو تازہ کرتا ہے۔ خواب میں شہد دیکھنا یا کھانا بیماریوں سے شفا اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ اگر آپ کی نیند بار بار ٹوٹتی ہے تو سونے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھیں اور الیکٹرانک آلات سے دور رہیں۔ پودینے کے چٹنی کا استعمال معدے کی گیس اور جلن کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ زیادہ نمک اور چینی کا استعمال سفید زہر کی طرح ہے، ان سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینا وزن کم کرنے کا آزمودہ نسخہ ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو بچے کھلونوں کی بجائے کتابوں سے کھیلتے ہیں ان کا مستقبل زیادہ روشن ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سلام کرنا رزق کی تنگی کو دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ دانتوں کی پلاہٹ ختم کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے اور نمک کا استعمال بہت کارگر ہے۔ مچھلی کے ساتھ دہی یا دودھ کا استعمال جلدی الرجی کا سبب بن سکتا ہے، اس سے ہمیشہ بچیں۔ جو عورتیں گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں وہ جم جانے والی خواتین سے زیادہ فٹ رہتی ہیں۔ ہچکی روکنے کے لیے گھونٹ پانی پی کر تھوڑی دیر کے لیے سانس روک لیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ حمل کے دوران سیب اور دودھ کا استعمال ماں اور بچے دونوں کے لیے بہترین ہے۔ غسل سے پہلے تھوڑا سا زیتون کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور ان میں چمک آتی ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا اور ان کے لیے پانی رکھنا گھر میں خیر و برکت لاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق کسی کی بات کو غور سے سننا اسے اپنی طرف مائل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں کیونکہ سچائی آپ کے چہرے پر وہ نور لاتی ہے جو کسی کریم سے نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے بچوں کو تیراکی، تیر اندازی، گھڑ سواری سکھاؤ۔ بہترین دوست وہ ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کا دفاع کرے۔ کالا زیرہ اور شہد کا مکسچر پرانی سے پرانی کھانسی کے لیے بہترین علاج ہے۔ ادرک کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر چوسنے سے گلے کی خراش اور بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لہسن کا ایک جوہ روزانہ نہار منہ کھانا دل کی نالیوں کو صاف رکھتا ہے۔ سالن میں ہری مرچ کا استعمال سرخ مرچ کے مقابلے میں کہیں زیادہ صحت بخش ہے۔ سینے کی جکڑن کے لیے گرم پانی کی بھاپ لینا، سینے پر نیم گرم تیل کی مالش کرنا مفید ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں وہ اندر سے اتنے ہی حساس ہوتے ہیں۔ ایک پیزا یا برگر کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کئی گھنٹے سخت ورزش کرنی پڑتی ہے۔ رزق کی تنگی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر سے اٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ عام معلومات کے لیے استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں۔ شکریہ۔